قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے صدر کے دستخط کے بغیر آرڈیننس جاری کرنے پر احتجاج کیا ہے، ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ نوید قمر نے کہا کہ پہلی بار حکومت نے ایک ایسا آرڈیننس نافذ کیا جس کی صدر نے منظوری نہیں دی۔ ایسا تو کبھی دور آمریت میں بھی نہیں ہوا، اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں، ان حالات میں ہم اس ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے۔ So for the first time in Pakistan's black legislative history, an ordinance has been promulgated without the approval or the signature of the president, which is shameful. How can you promulgate an ordinance and put it into effect without getting the president's approval on it? یہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں تھا، یہ تو ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں بھی اس طرح سے نہیں ہوتا تھا۔ یہ آج طریقے سے اب یہ قانون آنا شروع ہو گئے۔ سر I don't know what the government's excuse for doing this thing is. ان حالات میں ہم اس ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے۔ I will be walking out along with my but we will not sit. جی لا منسٹر صاحب۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طائرر نے کہا ہے کہ یہ بات ہمارے نوٹس میں لائی گئی ہے جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے واضح کرتے ہیں کہ جب تک صدر توثیق نہ کرے ہم اس کو نوٹیفائی نہیں کرتے۔ There were actually 9 or 10 bills and ordinances which were pending assent with the presidency for days, and just yesterday we were informed that the president has been pleased to grant assent to those bills, acts and ordinances. Maybe it's part of that or it's not part of that. سر میں گورنمنٹ کے بہاف پہ بڑا کلیئرٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 75 میں جو جوائنٹ سٹنگ سے بل پاس ہو جاتے ہیں 10 دن تک اگر انہیں اسینٹ نہیں کیا جاتا تو اس پہ ڈیمنگ کلوز انووک ہو جاتی ہے اینڈ اٹ وڈ بی ڈیم ٹو ہیو بین اسینٹڈ۔ سر ہم نے تو وہ نہیں کبھی نوٹیفائی کیے اس لیے کہ صدر مملکت ہیں، ان کے احترام میں، ان کی عزت میں جب تک ان کی طرف سے وصول نہیں ہوتے۔ ابھی بلز ہیں جس میں یونیورسٹی کے بل ہیں، کچھ اور بلز تھے، وہ تقریباً 1 ماہ سے وہاں پہ ہیں۔ ہم نے ان کو بالکل نہ ڈیمنگ کلوز لگا کے نوٹیفائی کیا، نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے۔ میں ویسے بھی یہ ایکسپلین بھی کر دیا ہے۔ I will also talk to relevant quarters and I'll get back to نوید قمر صاحب۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے ایوان میں کل لیڈر آف اپوزیشن کے لیے تجاویز طلب کر لی۔ ایوان میں پی ٹی آئی کے عامر ڈوگر نے کہا کہ جو درخواست دی ہے آپ اس کی تصدیق کر لیں۔ ہمارے اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی ہیں، ہمارے پاس 75 اراکین کے دستخط ہیں، آپ نوٹیفیکیشن کر دیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہو یا عام رہنما، قومی بائنی کے خلاف کوئی گفتگو برداشت نہیں کی جائے گی۔ آپ سیاسی تحریک 100 دفعہ چلائیں لیکن پاکستان کے خلاف رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ گزشتہ سال دہشت گردی کے سب سے زیادہ واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ میں دوبارہ آپ کو بتا دوں، کوئی وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی عام رہنما، قومی بیانیے کے اگینسٹ کوئی بات چیت، کوئی گفتگو، کسی قسم کی ابہام یا مبہم گفتگو برداشت نہیں کی جائے گی۔ آپ سٹریٹ موومنٹ چلائیں، 100 دفعہ چلائیں، سیاسی تحریک چلائیں، 100 دفعہ چلائیں، لیکن پاکستان کے استحکام اور پاکستان کے اگینسٹ وہ دہشت گرد جنہوں نے نہ ہماری مسجد چھوڑی ہے، نہ مدرسہ، نہ بازار چھوڑے ہیں، نہ سکول، جنہوں نے نہ بچے چھوڑے ہیں، نہ سیکورٹی فورسز، آپ ان کے بارے میں اگر بیانیاں بنانے کی یا نرم رویہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ آپ کو اٹھا کے بھی وہیں پھینکیں گے جہاں پر انہیں پھینکنا ہے۔ اتنی ہمدردی ہے تو تشریف لے جائیں وہیں افغانستان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کا دورہ سندھ بہت اچھا رہا۔ سندھ حکومت کا آخری دن کا رویہ جمہوری نہیں تھا۔ سندھ حکومت کو ٹوپی اور اجرک کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ حکومت جلد اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن کر دے، کہیں ہوم الون کا شکار نہ ہو جائے۔
سندھ کے جو وزٹ رہا ہے وزیر اعلیٰ کا الحمدللہ بہت انکریجنگ ہے, بہت پذیرائی ملی ہے, دنیا جہان کے لوگ نکل آئے ہزاروں کے تعداد میں, لوگوں نے ایک جھلک دیکھا. لیکن ایک بات پہ ضرور افسوس ہوا ہے, سندھ حکومت کا آخری دن کا رویہ جمہوری سوچ کا عکاس نہیں تھا. انہوں نے اپنا بھرم نبھانا تھا اور اپنے اجرک اور ٹوپی کا خیال رکھنا تھا. سہیل آفریدی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا وہاں پہ کراچی کے, لیکن سوال یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے علاقے تیرا میں کل ڈپٹی کمشنر نے پرسوں جو ہے لوگوں کو کہا کہ وہ نقل مکانی کرے, گھر خالی کر دیں. کیا ایسے موقع پر سہیل آفریدی کا کراچی جانا بنتا تھا؟ نہیں, دیکھو سہیل آفریدی صاحب ہر وقت ان کے ساتھ ہے, اور جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے, یہ دہشت گردی تو سب کے لیے کنسرن ہے, اور وہ جہاں بھی ہیں ہم نے ان کی ہمیشہ سے مذمت کی ہے. لیکن وہ ان کا حلقہ تھا. نہیں, یہ دیکھو یہ بھی ان کا ایک پلان تھا, انہوں نے جانا ہے, ادھر بھی جانا ہے, باقی جگہوں پر. کراچی کے علاقے گلشن مہمان میں فیکٹری میں آگ لگ گئی. 2 فائر ٹینڈرز کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے راہیل سلمان سے. راہیل, کس طرح یہ آگ لگی, کتنا وقت گزر چکا آگ لگے, اور اس وقت کیا کوئی کامیابی ملی ہے آگ بجھانے کی کوششوں میں؟ جی جنید, یہ سائٹ سپرائزر کا علاقہ ہے, انڈسٹریل ایریا ہے, یہاں پر فیکٹری گری ہے سارا کا سارا, اور ایک فیکٹری جو کہ ڈائپر بنائے جاتے ہیں اس فیکٹری میں, تو یہاں پر آگ لگی ہے. ابتدائی طور پر فائر بریگیڈ نے 2 گاڑیاں یہاں پہ موقع پر روانہ کی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی چیف فائر آفیسر محمد ہمایوں سے تو بتاتے ہیں کہ اس وقت مجموعی طور پر 4 گاڑیاں کام کر رہی ہیں. عمارت کی چھت پہ یہ آگ لگی تھی, اور گراؤنڈ+2 کی یہ عمارت بتائی جاتی ہے. فیکٹری میں ڈائپر بنائے جاتے ہیں, تمام ورکرز یہاں سے باہر نکالنے کے بحفاظت اور فیکٹری خالی کرا لی گئی فوری طور پر. اور اس وقت 4 گاڑیاں کام کر رہی ہیں. آگ کنٹرول میں بتائی جاتی ہے, جو بالائی منزل پر لگی جس کی وجہ سے اس کا شیڈ بھی جو ہے وہ بھی شدید متاثر ہوا ہے. جو سامان یہاں پہ چھت پہ رکھا ہوا تھا اس میں یہ آگ لگی ہے. فوری طور پر آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی ہیں. چیف فائر آفیسر یہ بتاتے ہیں کہ فائر مکمل طور پہ کنٹرول میں, اور اب سے کچھ دیر بعد اس پر قابو پا لیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا راہیل سلمان. ایران نے داخلی امور میں کسی بھی بیرونی مداخلت کو مسترد کر دیا ہے. ایران نے حالیہ داخلی صورتحال پر فیکٹ شیٹ جاری کی ہے. ایرانی فیکٹ شیٹ میں حالیہ واقعات کو اندرونی معاملہ قرار دیا گیا ہے. ایرانی سفارت خانے کے مطابق عوامی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے. بعض واقعات کو جان بوجھ کر غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. سیکیورٹی ادارے صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں. فیکٹ شیٹ میں قانون کی عملداری پر زور دیا گیا ہے. ایران کے مختلف شہروں میں حکومت کے حق میں ریلیاں نکالی گئی ہیں. ہزاروں افراد نے تہران کے مرکزی انقلاب چوک پر جمع ہو کر غیر ملکی حمایت یافتہ مسلح فسادات کی مخالفت کی. ایران میں اس وقت صورتحال کیا ہے, اسی بارے میں ہم جانیں گے تہران میں موجود سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر مصطفیٰ محمدی سے. مصطفیٰ محمدی صاحب, گزشتہ 2 ہفتے سے جاری مظاہروں میں اب اس سے متعلق اب صورتحال کیا ہے, کیا مظاہرے کم ہو گئے ہیں؟ صورتحال مکمل طور پر تہران میں اور ملک بھر میں پرسکون ہے. اور پچھلے 2 دنوں میں ہم نے ملک بھر میں خاص طور پر دارالحکومت تہران میں کسی بھی قسم کے اجتماعات اور احتجاج میں تیزی نہیں دیکھی. جو بجلی, پانی یا اساسی اور ضرورت کی اشیاء میں خلل ابھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو امارات کے رات بیرون ملک جو دشمن عناصر ہے ان کے سازش کے نتیجے پر دہشت گردوں نے بڑی تعداد میں مساجد جو تھے, مسجد تھے اور امام باروں تھے, وہ لغمہ آتش اور نظر آتش کیا گیا, اور بے شمار لوگوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچا. خاص طور پر پولیس اہلکار جو تھے وہ بڑی تعداد میں وہ شہید ہوئے, ان کا شہادتیں ہوئی, جس کے نتیجے میں پولیس نے دہشت گردوں سے سنجیدگی سے نمٹنا شروع کر دیا. گرفتاریوں کے حوالے سے انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے فی الحال کوئی خاص اعداد و شمار نہیں ہے, تاہم البتہ شہداء کی تعداد زیادہ بتائی گئی ہے. حالیہ دنوں کی دہشت گردانہ کارروائیوں کی مذمت کے لیے آج باقاعدہ طور پر ایک سرکاری اعلامیہ اور نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے, جس کا عوام کے مختلف طبقات نے, مختلف گروپس نے بھرپور خیر مقدم کیا ہے. ڈاکٹر مصطفیٰ, بہت شکریہ جیو نیوز سے بات کرنے کے لیے. دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں, برطانوی حکومت نے گوانتانامو بے جیل میں 20 برس سے قید ابو زبیدہ کو زیر تلافی کے طور پر بھاری رقم کی ادائیگی کر دی ہے. برطانوی میڈیا کے مطابق ابو زبیدہ پر القاعدہ کا سینئر رہنما ہونے اور اسامہ بن لادن کا قریبی ساتھی ہونے کا الزام عائد کیا گیا تھا, لیکن ابو زبیدہ کو بغیر کسی جرم کے ثابت ہونے کے بعد 20 سال سے زیادہ گوانتانامو بے جیل میں رکھا گیا. ابو زبیدہ نے اپنے وکیل کے ذریعے برطانوی حکومت کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا. امریکی حکومت ابو زبیدہ کے القاعدہ کے سینئر رہنما ہونے کے دعوے سے بھی دستبردار ہو چکی ہے.
صدر کے دستخط کے بغیر اسپیشل اکنامک زونز آرڈیننس کی منظوری پر بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں پیپلز پارٹی آئینی عمل کے طریقہ کار پر تحفظات کے حوالے سے اراکین سے مشاورت کرے گی. نمائندہ جیو نیوز حیدر شیرازی سے بات کریں گے. حیدر شیرازی، کیا پیش رفت ہوئی ہے اس معاملے پر؟ جی، ایوان صدر کے حوالے سے یہ اہم ہے کہ آرڈیننس کے صدر کی دستخطوں کی منظوری کے بعد ہی یہ نافذ کیا جاتا ہے، اور آرڈیننس کی صدر کی دستخطوں کی منظوری کے معاملے پر اب اس معاملے پر پہلے پیپلز پارٹی نے ایوان سے بائیکاٹ کیا، اور اب بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمانی پارٹی اجلاس طلب کر لیا ہے، اور پیپلز پارٹی ارکان کو پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شرکت کی ہدایات کی گئی ہیں. پیپلز پارٹی کے حوالے سے ارکان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی آئینی عمل کے طریقہ کار پر تحفظات کے حوالے سے ارکان سے مشاورت کرے گی. ابھی جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ہمیں اس پر تحفظات ہیں، اور وزیر قانون کی جانب سے جو جواب ہے اس کا ہم جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد معاملات کو دیکھا جائے گا. دوسری جانب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے تاکہ اس پر مزید مشاورت ہو سکے. جی، بہت شکریہ آپ کا حیدر شیرازی. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلیمی میدان میں بھی معاہدہ طے پا گیا. پہلے مرحلے میں 500 بنگلہ دیشی طلباء کو پاکستانی جامعات میں داخلے دیے جائیں گے. HEC ذرائع کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کے طلباء پاکستان میں اسکالرشپ پر اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گے. داخلوں کے لیے بنگلہ دیشی طلباء کی بڑی تعداد نے چیٹاگانگ، ڈھاکہ اور راجشاہی میں منعقد کیے گئے انٹری ٹیسٹ میں بھی شرکت کی.